الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ مسلمانوں کا اولیاء صالحین کو اپنا مددگار سمجھنا، وسیلہ سمجھنا، اس پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو مانگ رہے ہیں یہ ما فوق الاسباب ہے، لہذا یہ شرک ہوگا۔ جبکہ ہمارا یہ موقف ہے کہ ما فوق الاسباب ہو یا ما تحت الاسباب ہو، اس میں آپ کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا۔ اگر مانگنے والا مسلمان یہ نیت کرتا ہے کہ سامنے والا صرف اللہ کی عطا سے مدد کر سکتا ہے، اگر اللہ چاہے مدد کر سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ مدد نہیں کر سکتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ اعتقاد ہے، اس کا نیت ہے کہ سامنے والا ہر حال میں مدد کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر مدد کر سکتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے، معبود ہے، الہ ہے، تو یہ شرک ہوگا۔ اب ما فوق الاسباب، کیا صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسا مانگا کہ جو اسباب کے دائرے سے ہٹ کے ہے، سامنے والا قدرت نہیں رکھتا؟ اس طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے کسی برے بلے کا مالک نہیں ہوں۔ یہ رسول اللہ سے اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، ابھی پردہ نہیں فرمایا تھا۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ صحابی رسول ہیں ربیعہ بن کعب، صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا۔ فأتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لے کر آیا اور دیگر حاجات لے کر آیا۔ فقال علی سل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مانگو۔ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی قرب کا سوال کرتا ہوں، جنت میں آپ کی قربت نصیب ہو، یہ آپ سے مانگتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے مگر اللہ کی اذن کے ساتھ؟ تو یہاں کیا رسول اللہ نے صحابی سے جنت میں قربت مانگنے پر، جنت میں قرب مانگنے پر یہ فرمایا کہ یہ کیا مانگ رہے ہو، یہ تو اللہ سے مانگا جاتا ہے، میں تو تمہارے کسی برے بلے کا مالک نہیں ہوں، تم نے تو یہ شرک کر دیا، توبہ کرو، اللہ سے سوال کرو، ایسی چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی اور چیز ہو، کوئی اور آپ مانگنا چاہیں؟ تو صحابی بھی کمال کے تھے، انہوں نے کہا ہوا ذاکا، جنت میں رسول اللہ کا قرب مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو صحابی نے کہا میرا وہی مطالبہ ہے، میری وہی مانگ ہے کہ جنت میں آپ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اس معاملے میں میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اب صحابی نے ما فوق الاسباب مانگا ہے، لیکن رسول اللہ نے اسے یہ نہیں کہا کہ تم نے شرک کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ مانگنے والا کلمہ گو مسلمان یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو عطا کر سکتے ہیں، اس کی سفارش کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ سامنے والا اگر زندہ ہے، قادر ہے، قدرت رکھتا ہے تو اس سے مانگنا جائز ہے، یہ ان کا ایک خود ساختہ قاعدہ کلیہ ہے، ضابطہ ہے، نہ اللہ کا فرمان ہے نہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اگر کوئی شخص سامنے والے کو قادر ہے، حی ہے، زندہ ہے، اس سے مانگ رہا ہے تو وہ اس کی عبادت نہیں ہے۔ اگر وہی چیز اللہ سے مانگے تو عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی؟
مثلاً مسلمان ایک زندہ شخص سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ایک وقت کا کھانا کھلا دو، یہ عبادت نہیں ہے ان کے کلیے کے قاعدے کے مطابق، اور ہمارے نزدیک بھی عبادت نہیں ہے۔ وہی مسلمان اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا کھلا دو، اب یہ تو عبادت ہوگی، یہ دعا ہے۔ اب اس میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ اعتقاد، یعنی جب زندہ شخص سے مانگ رہا ہے تو اس کو صرف سبب سمجھ رہا ہے تو یہ جائز ہے، جبکہ اللہ سے مانگ رہا ہے تو اس کو الہ معبود سمجھ کر مانگ رہا ہے تو یہ اس کی عبادت ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر زندہ شخص کو الہ سمجھتا ہے، خدا سمجھتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اب اگر اس سے وہ چیز مانگتا ہے جس کی وہ قدرت بھی رکھتا ہو، مثلا اسے کہتا ہے کہ 10 روپے دے دو، تو یہ اس کی عبادت ہوگی۔ کیوں کہ اب اعتقاد سامنے والے کے بارے میں الہ کا ہے، معبود کا ہے، اور اگر سامنے والے کو مسلمان فقط سبب سمجھ کے مانگ رہا ہے تو یہ اس کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔